حقیقتیں آشکار کر دے، صداقتیں بے حجاب کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے آفتاب کر دے۔ یہ خوب کیا ہے، یہ زشت کیا ہے، جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے۔ تدبیر کر رہا ہوں، پھر ایک تقصیر کر رہا ہوں، خدا اگر کامیاب کر دے۔ کہو تو راز حیات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں کہ پتھروں کے جگر کو بھی آپ کر دے۔ میری تھوڑی سی بات سننی ہے آپ لوگوں نے، لیکن جس طرح آپ جسمن ادھر بیٹھے ہیں، ذہن کو بھی ادھر ہی لے کے آنا ہے آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی میں اسلام بات کروں۔ آپ کے سارے ہیں، میرے بھی سارے ہیں، رجب صاحب استاد ہیں، قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں، ان کا حکم تھا تو میں آ گیا۔ تو آپ کو میں ایک سٹوری سناتا ہوں آج۔ بیٹے ادھر دیکھیں، مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریر سنی ہے، ساری سنی ہے۔ فرسٹ ایئر میں ہم نے پڑھا تھا ہز فرسٹ فلائٹ، اس کی پہلی اڑان۔ ایک سٹوری ہے بگلا، آپ نے دیکھا ہوگا دریا پہ جاتے ہیں، ایک بگلے فیملی کی سٹوری ہے۔ وہ پہاڑوں پہ کہیں ان کا گھر تھا، سمندر کے کنارے، بگلا اور بگلی اور اس کے 4 بچے تھے۔ تو بچے بڑے ہونے لگے، جن میں سے 2 یا 3 اڑ گئے، ایک بچہ اڑنے کے قابل نہیں تھا، وہ ڈرتا تھا۔ وہ ڈرتا کیوں تھا؟ کہتا تھا کیا ہو جائے گا اگر میں ہواؤں میں جاتا ہوں، جب میں پر پھیلاؤں گا میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، میں سمندر میں جا کے مچھلی ماروں گا میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اب بگلا بگلی اس سے تنگ آ گئے، شروع میں انہوں نے اس کو نظر انداز کیا۔ مثال کے طور پہ اگر دن میں اسے 2 دفعہ خوراک دیتے تھے، 1 دفعہ بگلے نے سوچا یار چلو 1 دفعہ ملتی ہے، زندہ تو ہوں نا، کچھ نہیں گزارا کر لوں گا۔ بچے نے بگلے اور بگلی پھر وہ تنگ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اب اس کو 1 دن کے بعد پھوٹ دیں، خوراک دیں۔ پھر بھی اس نے سوچا یار چلو 1 دن کے بعد سے ہی مل جائے گی، زندہ رہوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ پر ماں باپ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کو ہم نے کس طرح اڑانا ہے۔ سٹوری کا نام بتایا تھا ہز فرسٹ فلائٹ۔ تو 2-3 دن وہ اس گھونسلے میں گئے ہی نہیں۔ اب ایک وہ سٹیج آ گئی کہ بگلے اس بچے کو لگنے لگا کہ میں نے اس گھونسلے میں بھی مرنا ہے اور میں نے اپنی فلائٹ لے کے بھی مرنا ہے۔ جب مرنا ہی ہے تو دیکھتے ہیں فلائٹ لے کے کیا ہوتا ہے۔ تو بگلے نے جناب، اس بچے نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ ڈائیو کرتا ہے ہوا میں، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا تو زمانہ ہی بدل گیا ہے، میں کہاں آ گیا ہوں۔ جب اس نے پر کھولے اور ساتھ ہی میں ایک اور اس نے غوطہ لگایا سمندر میں، ایک مچھلی پکڑی، تو اس وقت اس کو محسوس ہوا کہ آج تک جو مجھے ماں باپ کھلاتے رہے ہیں اس کا مزہ اور اس کے مزے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے آپ سے کتنے منٹ مانگے تھے؟ 2-4 منٹ۔ آپ نے اپنے رستے تبدیل کرنے ہیں۔ دیکھو ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ روایتی رستوں پہ چل چل کے انہوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ فیڈ کر دیا ہے کہ ہم بھی انہی رستوں پہ چلیں گے۔ یار کب تک چلیں گے ہم ان رستوں پہ؟ باغی بننا ہے آپ لوگوں نے، باغی۔ کمال۔ آپ کا سسٹم اس ٹائم آپ کو گھونسلوں میں پابند کر رہا ہے، آپ کو نکلنے نہیں دے رہا۔ ڈر ہے، خوف ہے، ہر طرف سے یوں کیا تو یہ کر لیں گے۔ پڑھنا ہے کس لیے پڑھنا ہے؟ نمبر لینے ہیں، کچھ کرنے کے لیے نہیں پڑھنا ہم لوگوں نے۔ ایسی ہے یہی صبح سوچ کے آتے ہیں نا آپ کہ میں جاؤں گا، میں فلانا رٹا لگاؤں گا، میں اس سبق کو یاد کروں گا، میرے نمبر آ جائیں، میرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے۔ نہیں یار، اس کے لیے نہیں کرنا۔ آج ایک تہیہ کر لو۔ ایک میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ کے استاد میرے بھی استاد ہیں، بے شک میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں، مجھے نہیں پڑھایا، لیکن میرے لیے قابل احترام ہے۔ آج آپ یہ تہیہ کر لو کہ اس معاشرے میں استاد ایک قابل احترام عنصر ہے، اگر آگے جانا ہے۔ رہنا سیریس ہے، یہ نہ کہنا کہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، 2 منٹ سے سیریس رہتا ہے۔
اچھا دوسرا کیا میں نے بتایا، اپنے لیے تو چرین پرین آپ کی کئی لاکھ مخلوقات جیتی ہیں. آج یہ یہاں سے جب آپ اٹھ کے جاؤ نا، یہ تہیا کر کے جاؤ کہ ہم دوسروں کے لیے جیئیں گے. اپنے لیے تو سب جی رہے ہیں. کون نہیں ہے جو اپنے لیے جی رہا؟ جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نے دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے، اوپر بھی ایک ذات بیٹھی جس کو اللہ کہتے ہیں، خداوند کریم کہتے ہیں، وہ آپ کے مسائل کا، وہ آپ کے معاملات کا حامی و ناصر ہو جائے گا. یہ لکھ لو بات. غیر روایتی ہونا ہے. بہت ہو گیا یار. سوچو ایک بندہ جاتا ہے ایک ہی رستے پہ، پوری زندگی چلتا رہتا ہے صبح سے شام تک، شاید اس کے ذہن میں اس رستے کی خوبصورتی بھول جاتی ہے. اس کی آنکھیں بند کرے نا، آپ ایک اندازہ لگاؤ. ایک وہ بندہ جو پوری زندگی ایک ہی رستے پہ جاتا ہے، اس کو 10 سالوں کے بعد 20 سالوں کے بعد اس کو پیدل تھوڑا آنکھیں بند کر کے وہ پہنچ جائے گا، اس کا چال ختم ہو جائے گا. ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے ساری زندگی ایک ہی رستے پہ گزاری. میں گاڑی چلا کے جاتا تھا، مجھے وہی درخت نظر آتا تھا، مجھے وہی شاپ نظر آتی تھی، مجھے وہی اسکول نظر آتا تھا، مجھے وہی جناب چوک نظر آتا تھا. میری زندگی پھیکی پڑ گئی. کیا ہے یار، یہ کیا ہے؟ جس طرح ایک مطلب انسان کی جو پہچان ہے وہ تخیل ہے. کہتے ہیں نا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. سنا ہوگا آپ نے. ہر لحظے میں ایک تخیل ہے، ایک تبدیلی ہے، تغیر ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے کہا ایک دن میرے ذہن میں آیا کیوں نہ رستہ تبدیل کرتا. کہتا میں الٹ چال پڑا. انہوں نے کہا مجھے دنیا اتنی پرکشش لگنے لگی، نئی چیزیں نظر آنے لگی. وہ جو ایک ٹپیکل میں دیکھتا تھا، میرا ایک زاویہ ایک تبدیل ہو گیا زندگی کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دوسرا اندر کے ڈر کو مارنا ہے، اندر کے خوف کو مارنا ہے. وہ چاہے فیل ہونے کا خوف ہے، وہ چاہے کوئی اور خوف ہے، وہ چاہے پاس ہونے کا ہے. آج ایک کام کر لو، اللہ کے سپرد کر کے آج یہ جتنے بھی میرے بچے ہیں جی آپ میرے لیے بڑے پیارے ہو. اگر میری ضرورت ہو مجھ سے فون مانگو، میں دوں گا. اللہ کرے یہ مستقبل میرا بے خوف نکلے، اس سے خوف ختم ہو، آپ کی آنکھوں سے خوف نکلے، تاکہ جب آپ کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈالو تو پتہ لگے کہ یہ بے خوف معاشرہ ہے. یہ خوف نکالنا ہے آپ نے اور میں نے. تو آپ نے اپنے دل سے خوف ختم کرنا ہے. دوسری میں نے کیا کہ کچھ کرنا ہے. جاپانی لوگ وہ کیوں قوم ہے؟ ابھی یہ بچے تقریروں میں کہہ کے گئے ہیں کہ ہم ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں. یار پھیلاتے ہیں، لیکن شرمندگی بھی نہیں ہوتی. ہمیں مزے کی بات جھولے لال پروگرام بننے نا. اب جو قومیں ترقی کرتے ہیں ان کا کیا ویژن ہوتا ہے؟ جیپنیز کہتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں. آج ہم اس قوم کے لیے کچھ کریں گے، اپنی قوم کے لیے کچھ کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے. اور ہم کیا سوچے اٹھتے ہیں؟ آج قوم کو کسی نہ کسی جگہ پہ ٹیکا لگائیں گے. کس طرح ہم آگے جائیں گے؟ وہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا ماشاءاللہ. اکیڈمی کے حوالے سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس جگہ پہ. ورنہ ادھر 2002 3 4 میں تو میٹرک کرتے ہوئے بندے کو پسینے آتے تھے. آج اگر ایف ایس سی کا سیٹ اپ کا لیول سامنے